پاکستان کے جامعہ فاروقیہ کے سابق محتمم مولانا عادل خان کے قتل کو، ان کی شہادت کو 48 گھنٹے بیت چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے پاکستان پولیس نے، انتظامیہ نے اب تک کیا کیا ہے، وہ ہم آپ کو تھوڑا بتاتے ہیں۔ آج اس معاملے نے اس وقت نیا موڑ لے لیا جب مولانا عادل خان کے گھر والوں نے مقدمہ درج کروانے سے انکار کر دیا ہے۔ آمدہ اطلاعات میں کہا گیا ہے، یعنی جو پاکستان سے اطلاع ملی ہے، رائٹر خبر رساں ایجنسی کی یہ اطلاع ہے کہ گھر والوں نے ان کے یار دوستوں سے، ان کے ساتھیوں سے، ان کے پاس بیٹھنے والوں سے صلاح و مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی مقدمہ درج نہیں کرائیں گے۔ اس کے بعد سرکار نے کیا کہا؟ اب معاملہ یہ ہے کہ سرکار کی مدعیت پر یہ مقدمہ چلا آ جائے گا، یعنی سرکار اگر چاہے تو مقدمہ چلا لے گی، نہیں چاہے تو نہیں چلائے گی۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اس معاملے میں قتل اور انسداد دہشت گردی، یعنی دہشت گردی کو بند کرنے جیسی دفعات میں، جیسی دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا جائے گا۔ آپ کو بتلا دیں کہ 10 اکتوبر کو، اب سے 48 گھنٹے پہلے، مولانا عادل خان اور ان کے ڈرائیور کو کراچی میں شہید کر دیا گیا تھا، اور ابھی تک قتل کے ملزموں کا کوئی سراغ نہیں لگا ہے۔ اس معاملے کا ایک اہم پہلو اور دلچسپ سوچنے قابل پہلو یہ ہے کہ پولیس نے ایک تفتیش میں یہ کہا کہ جو ہتھیار استعمال کیا گیا ہے، جو جائے واردات موقع سے برآمد ہوا ہے، یوں کہ وہ نیا تھا، پہلے سے استعمال نہیں ہوا تھا۔ پولیس کی تفتیش اب تک یہاں تک پہنچی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہتھیار نیا ہو، پرانا ہو، گولی چلنے میں تو بات ایک ہی ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی تفتیش میں وہ بات کہہ رہے ہیں جس سے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہتھیار پرانا ہو، نیا ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسی کے چلتے خبر یہ ملی ہے کہ ابھی تک 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی یہ مقدمہ پاکستان کے کسی بھی تھانے میں درج نہیں ہو سکا ہے، جو المیہ ہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ مولانا عادل خان مشہور محدث حضرت مولانا سلیم اللہ خان کے فرزند ارجمند تھے، اور مولانا سلیم اللہ خان ہندوستان کے مغربی اتر پردیش کے قصبہ حسن پور کے رہنے والے تھے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی تھی، اور جو مفتاح العلوم جلال آباد کے شیخ الحدیث بھی رہے ہیں۔